اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن خود کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح سرائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کبھی نام سے اللہ رب العالمین نے نہیں پکارا، کبھی نام سے نہیں پکارا، اور پکارا بھی تو قرآن میں صرف 3 یا 4 جگہ کہ یا محمد وما محمد الا رسول، یہ 2 مرتبہ، اور احمد 1 مرتبہ، اللہ نے بس اتنا ہی ذکر کیا۔ باقی نام کیا کیے؟ کہیں اللہ رب العالمین نے یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، اور پھر ایک جگہ کا یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اللہ کے نبی کو صفت بیان کی گئی کہ کمبل کے اوڑھنے والے کے لقب سے ملقب کیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا والضحى واللیل اذا سجا، کہ چاند کی قسم ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کی خوبصورتی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور کہیں اور انداز میں واللیل اذا یغشا، رات کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ رب العالمین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہے۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور دین مستقیم پر استقامت برتنے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ثبت قلبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دین کو جو ہدایت ملی ہے ہمارے دلوں کو اس پر ثابت قدمی عطا فرما، مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ دکھلایا، ہر وہ طریقہ بتلایا، ہر وہ چیز بتلائی کہ جس سے یہ امت اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو سکون محسوس کر سکے، یا اپنے دلوں کو دل خوش کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے دلوں کو سکینت برسانا چاہتے ہیں، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے مزاج کی درستگی کے لیے بھی وہ اعمال نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ادبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ شعر و شاعری کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ شعراء کی لاسٹ کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یعنی 224 سے لے کر 230 تک کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مجھے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت انجشہ رضی اللہ عنہ اور شعراء صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیرت انجشہ رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں یہ ایسی زندگیاں ہیں کہ ان کے ایک ایک پہلو سے ایک امت کو پیغام جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی ایک ہر صفت، ان کی زندگی کا ایک ہر شوق جو اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا اور اللہ کے نبی نے اس کی تعریف کر دی، اللہ کے نبی نے ان کے مدح کے لیے ان کی شان میں کچھ کہہ دیا، تو
تو وہ امت کے لیے وہ چیز جائز ہو گئی۔ ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زندگیوں کی الگ الگ صفات تھیں، الگ الگ کوالٹیز صحابہ میں پائی جاتی تھیں۔ کوئی صحابی ایسے تھے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حیدر کرار قرار دیا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہیں امت کا امین کہا گیا، جنہیں صادق کہا گیا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں امیر المؤمنین ہونے کا لقب دیا گیا۔ جو خطاب کا بیٹا، اللہ نے انہیں ایسی نعمتیں عطا کی، ایسی حکومتیں دی کہ وہ پوری دنیا کے امیر المؤمنین بن گئے۔ تو صحابہ کی ایک ایک صفت، جس صفت کو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ ابو ہریرہ نے اپنے ساتھ اگر بلی کو رکھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے آپ کا نام ابو ہریرہ ہے، تو وہ ہریرہ کے نام سے ملقب ہو گئے اور پوری دنیا میں اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کی زندگیوں کا ایک ایک پہلو امت کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں۔ سیرت انجشہ رضی اللہ عنہ جو اپنے اندر ایک ایسا ملکہ رکھتے تھے، وہ صحابی رسول جو شعر شاعری میں بہت ماہر تھے، ان کے اندر ادب، تہذیب اور اسلامی تعلیمات کا ہنر، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ جنگوں میں رہا کرتے تھے۔ اور سیرت انجشہ کے بارے میں کیا کہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا رویدک انجشہ ولا تکسر بالقواریر، اے انجشہ تم اونٹوں کو دھیرے دھیرے چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر بیٹھی ہوئی عورتیں جو پوری امت کی مائیں ہیں وہ قواریر کی طرح، شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں کئی باتیں کہیں۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ان کے ساتھ جایا کرتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر شعر و شاعری کرنا یا مدح سرائی کرنا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، انسانوں کے مزاج کے طور پر انہیں کس انداز سے اسلام کی طرف کھینچ کر لانا ہے، یہ اسلام نے ان چیزوں کی بھی امت کو اجازت دی ہے۔ کیونکہ ایک دور ایسا تھا کہ عربوں کے حالات ایسے تھے کہ عرب اپنی پوری زندگی ادب میں لگا دیا کرتے تھے، شعر و شاعری میں لگا دیا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء عربوں میں پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے شعراء جن شعراء کی کتابیں آج بھی دیوان موجود ہیں، دیوان حماسہ کے نام پر یا کسی اور دیوان کے نام پر، اور اس میں اچھے شعراء بھی آئے، برے شعراء بھی آئے۔ آج ہم سوشل میڈیا کے اس دور میں، جس دور میں آج ریلز بنائی جا رہی ہوں، جس دور میں بچوں کے فون میں ایسے اشعار کہے جاتے ہوں جو بچے سن کر اس کے ذریعے سے غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے دور میں جس دور میں لوگ گانوں کے رسیا بن گئے ہوں، انہیں گانا سننا ان کی عادت ہے، اور اشعار سننا ان کی عادت ہے، اور گندی چیزیں سننا ان کی عادت بن چکی ہے۔ ایسے دور میں اسلامی تعلیمات کیا تعلیم دیتی ہیں؟ کیا آیا دینی اشعار کو سننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو لوگ ہر وقت اپنے کانوں میں ایئر فون لگائے ہوئے رہتے ہیں، انہیں چاہے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں، چاہے کوئی بھی بزنس کرنے والے ہوں، آپ دیکھیں ان کا وقت نہیں گزرتا ہے، ان کا وقت اس وقت تک نہیں گزرتا جب تک کہ ان کو کانوں کے لیے کوئی میٹریل نہ ہو، کوئی گانا نہ بجایا جائے، کپڑے سینے والے ہوں چاہے کوئی اور کام کرنے والے ہوں، جب تک ان کے ذہن کی مینٹیلٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ انہیں زماریر کہا جاتا ہے، تزمیر الشیاطین، مزامیر الشیاطین کہا جاتا ہے، شیطان کی جھنکار کی آوازیں جب تک کانوں میں نہیں پڑتی انسان کو کام کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مزامیر الشیاطین، شیاطین کے مزامیر کو سے تم بچا کرو، اگر اس کے کانوں کے رسیا بن گئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی میں وہ ایسی مصیبت بن کر آ جائے گی اس کے بغیر تمہیں نیندیں نہیں آئیں گی،
اس کے بغیر تمہیں کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں آئے گا، اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ایسے حالات آج ہم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ شعر و شاعری، مدح سرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن خود کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح سرائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کبھی نام سے اللہ رب العالمین نے نہیں پکارا، کبھی نام سے نہیں پکارا، اور پکارا بھی تو قرآن میں صرف 3 یا 4 جگہ کہ یا محمد وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ 2 مرتبہ، اور احمد 1 مرتبہ۔ اللہ نے بس اتنا ہی ذکر کیا، باقی نام کیا کیے؟ کہیں اللہ رب العالمین نے یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، اور پھر ایک جگہ کہا یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے۔ اللہ کے نبی کو صفت بیان کی گئی کہ کمبل کے اوڑھنے والے کے لقب سے ملقب کیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی قسم ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کی خوبصورتی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور کہیں اور انداز میں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ رب العالمین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہے کہ نام لیے بغیر اللہ کے نبی کو مدثر کے نام پر، کبھی مزمل کے نام پر، کبھی ضحیٰ کے نام پر، کبھی واللیل کہہ کر اللہ رب العالمین پکارتا ہے، کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ امریکہ کے اندر ابھی ایک سروے کے مطابق سن 2000 کے بعد کے دہائی میں ایک سروے کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر پوئٹری یا شعر و شاعری جو ہوا کرتی ہے، یہ اس کے سرچ کرنے والے یا اس کے شوقین کتنے ہیں؟ تو اس رپورٹ نے ایک بات انہوں نے لکھی، جو پوری ایجنسی امریکہ کی جو پوری دیکھتی ہے کہ دنیا میں لوگ سب سے زیادہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سرچنگ ہو رہی ہے، دنیا کیا دیکھنا چاہتی ہے، وہی چیزیں دنیا کو دکھائی جاتی ہیں۔ جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، جو انٹرسٹ رکھتی ہے، جس چیز میں ان کا تعلق ہے، جن فونوں کے ذریعے، جن شعاعوں کے ذریعے، جن سیٹلائٹ کے ذریعے جو سرچ کیا جاتا ہے، امریکہ کی ایجنسیاں وہی چیزیں امت کے سامنے لاتی ہیں، وہی چیزیں انسانوں کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ صرف 3% لوگ ایسے ہیں جو شعر و شاعری کے شوقین ہیں۔ یہ شعر و شاعری ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شعراء ہوا کرتے ہیں ان کی اتباع صرف اور صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ یتبعہم الغاوون، شعر و شاعری اگر دین کے لیے ہو، اچھی چیزوں کے لیے ہو، اسلام کی اشاعت کے لیے ہو، اسلام کے پھیلانے کے لیے ہو، جیسے حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں رہتے تو شعر و شاعری سنایا کرتے اور اللہ کے نبی کی مدح سرائی کرتے تھے۔ تو اگر ایسا ہے تو اسلام کے اندر جائز ہے، جس کے اندر کفری اشعار نہ ہو، جس کے اندر کفریہ نعتیں نہ ہو، جس کے اندر عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں نہ ہو۔ علماء سلف اہل منہج ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے اشعار ہیں تو وہ سننا جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، اس کا سیکھنا بھی جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی شعر و شاعری جس کے اندر کفریہ الفاظ کہے جائیں، یا جس کے اندر آج کل ہمارے بچوں کے فون میں نظمیں سنتے ہیں، کون سی نظمیں؟ ایسی نظمیں جو شیعہ کی گائی ہوئی نظمیں، جن کے اندر اللہ کی قسم ہے ایسے الفاظ کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اگر بچہ وہ پڑھ لے جائے تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ اسکولوں کے اندر وہ شعر و شاعری ڈالی جاتی ہے۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ یہ دین کے اندر شعر و شاعری جائز ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں اگر اس میں عقائد میں کوئی بگاڑ نہ آئے، اگر اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے بچہ پڑھنے والا یا بچی پڑھنے والی یا اسکول میں سنائے جانے والے یا پریڈوں میں بتلائے جانے والے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عقائد ختم ہو جاتے ہیں اور اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اللہ نے وہی کہا۔ اور اس کے مخالف جو ہوتے ہیں ان شعراء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں ان کی اتباع صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ فی کل واد، کہ شعراء ہر ایک وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں،
یعنی شاعر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ پورے پورے دنیا کو محیط کر دیتا ہے، ایک ہی جملے میں پورے مسئلے کو پیش کر دیتا ہے. اتنی طاقت ہوتی شعر میں، اتنی پاور ہوتی ہے کہ انسان صرف 2 اشعار کہہ دے تو حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ شعر و شاعری ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے، اگر صحیح چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے انسان اپنی معافی ضمیر کو 2 لائنوں کے اندر پیش کر دیتا ہے، اپنی معافی ضمیر کو 2 لائنوں میں استعمال کر دیتا ہے. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، تیمور لنگ جو بخارا سمرقند، جو امام بخاری رحمہ اللہ جہاں کے بخارا کے تھے، عراق کے ادھر کے علاقے سمرقند کے اور بخارا کے، ٹیونس کے، ان علاقوں میں بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں. بنانے کے بعد اس کی اوپننگ ہوئی، ہونے کے بعد وہاں پر ایک شاعر تھا. اس شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا تیمور کے دور میں، تیمور لنگ جو تھا اس کے دور میں ایک شاعر نے یہ بات کہہ دی کہ میرے محبوب کے چہرے پر جو تنکا کالا ٹپکا ہے، اس ٹپکے کے عوض میں نے پورے بخارا اور سمرقند کے محلات کو وقف کر دیا، صدقہ کر دیا اس کے نام پر. اس نے جب یہ شعر کہا بادشاہ کے دربار میں یہ بات پھیل گئی، کہ بادشاہ کے دربار میں بات پھیل گئی کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کے لیے، اپنے ایک اس کی دل کے لیے اس نے کہا کہ تیمور کے دور کے جو بڑے بڑے محلات ہیں سمرقند کے، بخارا کے، تیونس کے، وہ پورے کے پورے اپنے محبوب کے اس دل کے بدلے میں قربان کرتا ہوں. تو شاعر کو بلایا گیا دربار کے اندر، پھر اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ میں نے اس کو بنانے کے لیے سالوں سال لگا دیا، اپنی حکومت کا بہت اچھا حصہ میں نے خرچ کر دیا، اور تو نے ایک شعر میں اپنے پورے سمرقند کی حکومت، پوری بلڈنگوں کو اپنے محبوب کے لیے وقف کر دیا. اس نے کہا اسی لیے تو میں فقیر بنا گھوم رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ اسی لیے تو میں فقیر بنا گھوم رہا ہوں، شاعر بنا گھوم رہا ہوں. تو اللہ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ پوری پوری چیزوں کو ایک شعر کے اندر پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی ایک شعراء ہوا کرتے. آپ دیکھیں گے قرآن جب پیش ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے کیا کہا؟ سورہ حاقہ کے اندر آیت نمبر 40/2 میں اللہ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. لوگوں نے کہا کہ محمد جو باتیں بول رہے ہیں، محمد جو آیتیں پیش کر رہے ہیں، وہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، شاعر ہو چکے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ شاعر کی بات ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اونچی اونچی باتیں کرنے لگے تو سمجھتے تھے کہ یہ شاعر ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد آپ ایک شاعر ہیں. اللہ نے کہا انہو لقول شاعر رسول کریم، کہ رسول کو وہ لوگ شاعر قرار دے رہے ہیں. وما ہوا بقول شاعر، وہ شاعر نہیں ہیں، وہ شعر و شاعری نہیں کر رہے ہیں. قرآن کی آیتیں شعر و شاعری نہیں ہیں. قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. پھر کہا ولا بقول کاہن. لوگوں نے جب اسلام کی دعوت اللہ کے نبی نے پیش کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کاہن ہے، یہ کہانت کر رہے ہیں، کہانت کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے نبی کے خاص شعراء تھے، ان میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک مداح تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا جو حجۃ الوداع کے نام پر مشہور ہے، جب اللہ کے نبی جانے لگے تو ساتھ میں امہات المؤمنین اللہ کے نبی کی بیویاں اور صحابہ اکرام کی بیویاں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی. اور جب مکے کی طرف لوٹ رہے تھے اونٹوں پر بیٹھ کر، حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ اشعار کہہ رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں صحابہ رسول، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویدک انجشہ رفقا بالقواریر، یعنی ای النساء. الاستعاف فی معرفت الصحابہ کے اندر بھی ایک روایت آئی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انجشہ العبد الاسود، انجشہ غلام تھے، اللہ کے نبی کے غلام تھے. اور کان یسوق و یقود،
کہ وہ اونٹوں کو ہاکا کرتے تھے، اونٹوں کو چلایا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع وکان حسن الہداء، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو ہدا سنا رہے تھے، ہدا سرائی کر رہے تھے، اور کہتے ہیں وکان حسن الصوت، ان کی آواز اتنی پیاری تھی، اتنے اچھے شاعر تھے کہ ان کی آواز سن کر اونٹ تیز تیز بھاگنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزید فی الحرکۃ بہدائہ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا رویدا یا انجشا رفقا بالقواریر، یعنی اے النساء کہ اے انجشا تم اپنی آواز کو تھوڑے دھیمے کرو تاکہ یہ اونٹ جو تیزی سے مکے کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کو روک دیا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عورتیں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ گر جائیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا کہ اللہ نے عورتوں کے اندر ضعف خاص طور سے رکھا ہے۔ آج عورتیں کیا کہتی ہیں؟ مرد کے برابر ہم پلہ قرار دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم شانہ بشانہ چلیں گے، مردوں کے ہم پلہ ہیں، ہمیں وہی حقوق ملنا چاہیے جو مردوں کے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ میراث میں ہو چاہے کسی اور چیز میں ہو۔ اللہ نے کہا میراث میں بھی ایک حصہ ملے گا، لڑکا ہے تو 2 حصے ملیں گے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضعفت النساء، عورتیں جو ہوا کرتی ہیں، لڑکیاں جو ہوا کرتی ہیں، جو عورتیں ہوا کرتی ہیں، ان کے اندر ضعف اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے، اگر کوئی نہیں مانتی ہے تو غلط کرتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم هاد يقال له انجش وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجش لا تكسر القوارير قال قتادہ یعنی ضعفت النساء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں فرمایا کہ جو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جانور بھی جو ہے ان اپنے اندر اس کا سرور، اس کی خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار نے ایک مرتبہ کیا کیا، مکہ میں اللہ کے نبی کے خلاف شعر و شاعری کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے نبی کی برائیاں پیش کرنا شروع کر دی، شعر و شاعری۔ صحابہ کرام کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی کفار مکہ آپ کی برائیاں پیش کر رہے ہیں، شعر و شاعری کے ذریعے سے آپ کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ بھی اجازت دیں کہ ہم شعر و شاعری کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں۔ حضرت علی کے پاس پہلے گئے، حضرت علی نے کہا کہ بھئی میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے نبی سے اجازت لی جائے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علی کو اجازت دیں کہ وہ ایسے شعر کہیں کہ کفار کے ان دلوں کے اندر تیر جیسے گھستا ہے ویسے ان کے شعر گھس جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، حضرت علی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر کہا کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو میرے مدح کرتے ہوئے، میری تعریف کرتے ہوئے کفار کا جواب دے، زبان سے وہ جہاد کرے، کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ کفار آپ کو شعر و شاعری کے ذریعے سے بدنام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، ان کا جواب دینے کے لیے میں تیار۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ان لوگوں کی کیا برائی بیان کرو گے، میں خود ان کے خاندان میں سے ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قریش کی تم برائی کیا پیش کرو گے، میرے خاندان کے لوگ ہیں، اگر ان کے خاندان کی برائی کرو گے تو میں خود اس میں شامل ہو جاؤں۔ وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیسے صحابی رسول، انہوں نے کیا بات کہی؟ اللہ کے نبی میں آپ کی شان میں اسلام کی دولت کو رکھتے ہوئے ایسی شاعری کروں گا کہ جو آٹے میں اگر بال ہو تو جیسے نکال لیا جاتا ہے ویسے میں آپ کو آپ کے خاندان سے نکال کر آپ کی تعریف بیان کروں۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ آپ کی تعریف ایسی شعر و شاعری میں کروں گا کہ آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، جیسے بال آٹے سے نکال لیا جاتا میں ویسے آپ کو نکال لوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسان اگر ایسی بات ہے تو آپ شعر و شاعری کرو۔ اور اللہ کے نبی کے سامنے جب حضرت حسان بن ثابت آتے تو مدینے میں ان کے لیے ممبر لگا دیا جاتا، چادر بچھاتے اللہ کے نبی اور کہتے کہ آؤ بیٹھو اور شعر و شاعری سناؤ، دین کی اسلامی شعر و شاعری سناؤ۔
اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کو اشعار سنایا کرتے تھے. ایسے اشعار ہوتے کہ صحابہ کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا, صحابہ کے اندر ایمانی چاشنی آ جاتی, اور جہاد کے لیے ان کو لے کر جایا کرتے تھے, اور کہتے کہ اشعار کہو, ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے, دنیا کی حیثیت کو پورا ختم کر دیتے اشعار میں. جیسے ایک شعر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا تھا, جس کو کتاب اظہار العرب, یہ چوتھی جماعت میں کتاب ہم لوگ پڑھاتے ہیں, کتاب اظہار العرب, جس کے اندر سب سے پہلا شعر وہ جو مصنف ہیں انہوں نے جو لکھا, کیا لکھا, کہا کہ سب سے ما اغر للنبوہ, کہ نبوت کے لیے اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا فی الخمس المعذن اشہد. کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ آج بھی اشعار کتابوں میں موجود ہیں. علماء یہ پڑھے بغیر ادیب نہیں بن سکتے, عربی سیکھنا ہے تو ان کے اشعار کو پڑھنا ہی پڑیں گا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اغر علیہ للنبوت خاتم, اس سے حسین خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے لیے خاتم بنا کر بھیجا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں من اللہ مشہود یلو و یشہد, اللہ کے جانب سے مشہود ہیں اور ان کی گواہی دی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں وضم الالہ, اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی شامل کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک مؤذن اپنے اذان میں جملے نہیں کہتا, جب تک ایک مسلمان گواہی نہیں دیتا, وہ مسلمان نہیں قرار دیا جاتا. وہی شاعر کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت, وَضَمَّ الْإِلَٰهِ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ, اللہ نے الہ نے ملا دیا, مکس کر دیا اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام کو. اذن فی الخمس المعذن اشہد, مؤذن دن میں 5 مرتبہ ان کے نام کا ذکر کرتا ہے. کب تک کرے گا؟ قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا. اسی لیے امام التابعین محمد بن سیرین رحمہ اللہ, جو 110 ہجری کے تابعی ہیں, محمد بن سیرین, جو ابن سیرین جو کہا جاتا ہے, جن کی خوابوں کی تعبیر کتاب ہے, وہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کان شعراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے زمانے میں 3 شعراء تھے جو صحابہ تھے, جو جنتی تھے. 3 شعراء تھے. کون کون؟ سب سے پہلے کہتے ہیں الاول حسان بن ثابت, الثانی وکعب بن مالک, الثالث وعبداللہ بن رواحہ. یہ 3 شعراء تھے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں اسد الغابہ کے اندر کہ 3 مشہور شاعر اللہ کے نبی کے, حسان بن ثابت پہلا نمبر, دوسرے میں حضرت کعب بن مالک, تیسرے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. پھر آگے کہتے ہیں فَكَانَ كَعْبُ بن مالک يُخَوِّفُهُمُ الْحَرْبِ, کعب بن مالک اپنے اشعار میں جنگ سے لوگوں کو ڈراتے تھے, کافروں کو جنگ سے ڈراتے تھے. وہ حسان بن ثابت يقبل علی الانساب, حسان بن ثابت ان کے خاندانوں پر تانا زنی کرتے تھے, کفار کے نسب پر تانا زنی کرتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يُعَيِّرُ بِالْكُفْرِ, اور وہ لوگ عار دلاتے تھے کافروں کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ رب العالمین کو جھٹلاتے ہو, اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہو, یہ عار دلایا کرتے تھے. اور پھر کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ شعراء کی 224ویں آیت, تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی, اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شعراء جو ہے گمراہ ہیں, گمراہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں, وہ شعراء یتبعهم الغاوون. اللہ کے نبی ہم تو آپ کے لیے آپ کی اجازت کے ساتھ ہم شعر شاعری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب, مومن اپنی تلوار اور زبان دونوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے, اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنی تلوار کے ساتھ. اب جو علماء تقاریر کرتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ لسان الجہاد باللسان, زبان کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کرنا یا جہاد کرنا, صحیح حق بات بتلانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی لسان بالجہاد کا کیا مطلب ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ اشعار ان مشرکوں کو تیر کے مانند چبھتے ہیں. کیا کہ اللہ کے نبی نے, وہ اشعار ان مشرکوں کو تیر کے مانند چھبا کرتے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, کہ پوری دنیا میں ایک شعر کافی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟
جو لبید شاعر تھا عرب کا، اللہ کے نبی نے فرمایا امیۃ بن سلط جو مسلمان ہونے والا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اس کا ایک شعر پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ کون سا شعر ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر وہ چیز ما خلا اللہ، اللہ جس میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر وہ چیز دنیا کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ نہیں ہے، ما خلا اللہ وہ باطل، وہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا ایک شعر پوری شعروں پر فاضل ہے، ایک شعر کافی ہے اس کا۔ پھر ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ کے ذریعے سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر و شاعری کے ذریعے پیٹ بھر لے۔ پیپ کے ذریعے سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص شعر و شاعری کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھر لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن شرط ہے کہ غیر شرعی اشعار نہ سننا چاہیے، نہ لکھنا چاہیے، نہ فونوں میں اس کو سن کر یاد کر لینا یا گانوں میں سن کر بچے زبانوں پر ادا کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے عمرو بن رشید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیچھے بٹھا لیا اور کہا کیا تمہیں امیۃ بن السلط کے اشعار یاد ہیں؟ امیۃ بن السلط کون ہے؟ لبید شاعر، مشہور شاعر، اس کا ایک شعر پورے شعروں پر حاوی تھا۔ پھر کہا اللہ کے نبی نے کہ وہ اسلام لانے کے قریب تھا، کہتے ہیں کہ اس کے شعر یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی مجھے شعر یاد۔ کہا کہ سناؤ۔ ایک شعر سنایا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اور سنو، یہاں تک کہ میں نے لبید کے امیۃ بن السلط کے 100 اشعار سنائے۔ اللہ کے نبی سنتے رہے سنتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں، انسان اگر دین میں خوشیاں ڈھونڈے اس کے سکون کی چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے، دین کی چیزیں ہیں، دینی اشعار ہیں، دینی شعر و شاعری ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر لحکمہ، یقیناً شعر و شاعری اس کے اندر اللہ نے حکمت کو رکھی ہے، حکمت کو رکھی ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان بہت بڑا حکیم بن جاتا ہے۔ شاعر اگر کوئی ایک بات بولنا ہو تو کئی چیزیں پڑھ کر ایک بات بولتا ہے یا کئی چیزیں دیکھ کر ایک بات بولتا ہے۔ پھر آگے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، خیبر کے مقام پر نکلے اور ہم رات میں سفر کر رہے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ عامر ہمیں اپنے شعر کیوں نہیں سناتے؟ عامر بن اکوع، یہ سلمہ بن اکوع کے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں شعر کیوں نہیں سناتے؟ حضرت عامر بن اکوع شاعر تھے، انہیں نیچے اترے اونٹ سے، اترنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے شعر و شاعری سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے شعر و شاعری کی، اے اللہ تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت حاصل نہ کرتے۔ کیا کہا انہوں نے شعر و شاعری میں؟ اے اللہ تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت حاصل نہ کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے، ہم تجھ پر اور تیرے دین پر قربان ہیں، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اور کفار کے مقابلے میں اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہماری زندگیوں میں سکینت نازل فرما، اے اللہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے اللہ ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ اللہ ہم پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہ بن جائیں، ہماری بزدلی ایسی نہ ہو کہ ایک مسجد قربان ہو گئی اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہوا، پھر دوسری مسجد پر نگاہیں پڑ گئیں، اس کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی چینجز نہیں، کوئی نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، دینی شوق نہیں، دینی مزاج نہیں، پھر جو ہے انسان صرف نیوز سنتا رہ جائے کہ فلاں مسجد کو ڈھا دیا گیا، فلاں مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پوجا کیا جا سکتا ہے، یا فلاں مسجد کو ڈھانے کی بات کی جا رہی، مدارس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی۔ یہ سب سننے کے باوجود بھی مسلمان خواب غفلت میں پڑے رہے ہیں، مسلمان اس کے باوجود بھی کانوں کے رسیا بن جائیں، گانے سننا، فلمیں دیکھنا اور اپنی زندگی میں مگن رہنا، سود کھانا، حرام خوری کرنا، غیبت، چغلی، جتنے کام ہیں سب میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے زلزلے بھی آتے ہیں، اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے زلزلوں کے ذریعے تنبیہ بھی کرتا ہے، لیکن امت کے افراد کچھ اس پر فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذابات نازل ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بات حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں انسان اگر ان کو فالو کرنے لگ جائے اس کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، نوجوانوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ کانوں کے اندر گانے سننے کے بجائے شعر و شاعری، دینی شعر و شاعری، قرآن کو سنا کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔
اللہ سے دعا گوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔